رات ہماری اتحاد اہل سنت کے حوالے سے فیصل آباد میں دوسری میٹنگ تھی، پہلی داتا کے قدموں میں لاہور میں تھی. علماء مل بیٹھے ہیں اور اس ٹیم کا فقیر حصہ ہے الحمدللہ علی احسانہ. تو علماء اہل سنت کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو آپ کی بھی آواز ہے، ہماری بھی آواز ہے، اور یہی وجہ ہے میں آج یہ پیغام دے رہا ہوں. میرے اس پیغام کو بالکل شیئر کیا جائے. پہلی بات یہ طے پائی، تمام تنظیمیں، تحریکیں، ان کے بڑوں کی عزت کی جائے، اور ان تنظیموں سے متعلقہ احباب و افراد جو مرکزی ہیں وہ کبھی بھی دوسرے کے خلاف نہ بولیں، اور اگر کسی کو کسی عالم سے کوئی اختلاف ہے تو ایک ٹیم بنا دی گئی، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچائے، نہ کہ وہ ویڈیو کلپ بنا کر چند بندوں کو راضی کرے اور پھر ایک اختلاف کی اور جناب آپس میں منافرت کی اور ملک میں آگ لگنے کی فضا پیدا ہو. اس کو ختم کیا جائے. اور چوتھے نمبر پر جتنے لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی سوال و جواب ہے، وداؤٹ کیمرہ ان سے ملاقات کی جائے. 10 رکنی ٹیم ہے تو وہ اپنے تحفظات رکھے اور محبت کے ساتھ ان کے تحفظات کو حل کیا جائے. اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ اہل سنت سے نکالنے کا دروازہ ہے، واپس لانے کا نہیں ہے، الحمدللہ وہ علماء نے کھول دیا ہے. اب جو جا چکے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں اور بڑی محبت، عزت اور احترام سے لایا جائے گا. اور خدا کے لیے ملک میں انارکی مت پھیلائی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3 ماہ ہو گئے اس پر ہمیں ورک کرتے ہوئے، اور یقین فرمائیے اللہ کی رضا کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی بالکل اس مشن کا ساتھ دینے کا پورا عہد کیا ہے. اور مرکزی باڈی کے اندر علماء نے اس فقیر حقیر کا انتخاب کیا ہے، اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں شعوری مہم کا حصہ بنوں اور مرکزی باڈی کا بھی حصہ ہوں اور یہ پیغام پہنچاؤں تمام علماء مشائخ. جتنے جس لیول کے اختلافات ہیں، خدا کے لیے ویڈیو کلپ بند کریں، کمنٹ دینا بند کریں، اور جتنے فیس بک پر بھوکے لوگ بیٹھے ہیں ویورشپ کے لیے، ان لوگوں کو چاہیے اپنی ویڈیوز بند کریں. علماء کی ٹیم آپ تک آئے گی. خدا اپنے حال پر بھی مہربانی کریں اور اہل سنت کے حال پر بھی مہربانی کریں اور ملک کے حال پر بھی مہربانی کریں. کیا آپ متفق ہیں سارے حضرات اس بات پر؟ اور پھر اگلی بات، یقین کریں 5 دارالافتاء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی. کسی بھی دوست پر، عالم پر، نقیب پر، نعت خان پر کسی کو اگر کسی قسم کا اعتراض ہوگا کہ اے گالے نے غلط کی ہے تو بیٹھ کے فتویٰ نہیں جائے گا نسبی ہو گئے، حجی ہو گئے، بغض اہل بیت ہے، فلانا ہے. نہیں 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 5 دارالافتاء سے فتویٰ لے کر اس کے بعد کمیٹی اعلان کرے گی کہ اس بندے کا قصور ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور نہیں ہے تو جس نے شرارت کی ہے اسے کیا کرنا چاہیے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ بتائیں اس طرح اختلاف ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیں سارے حضرات. تو یہ طریقہ کار میں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک کے جملہ اہل سنت کی صحیح العقائد تنظیمیں اور جملہ اہل سنت کے وہ احباب جو کہ درد دل رکھتے ہیں، ادھر دیکھیں، کسی بھی ادارے سے ہوں، کسی بھی تنظیم سے ہوں، کسی بھی شہر سے ہوں، کسی بھی آستانے سے ہوں، کسی بھی مشرب سے ہوں، بلا تفریق اہل سنت کے نام پر ہم ان کے پاس جائیں گے اور انہیں بلائیں گے، ان کی بات سنیں گے، اپنی سنائیں گے اور مسئلہ سمجھائیں گے، اور بزرگ اور کبار علماء آپ ساتھ دیکھیں گے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے، اگر ہم سب اس کا عہد کر لیں تو اہل سنت کا اتحاد بھی ہو سکتا ہے اور اہل سنت سے ہر قسم کی خرافات بھی دور ہو سکتی ہیں. کیا آپ بھی اس مشن میں ہمارا؟ حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری اتاری مدنی صاحب، ان کا ایک بیان سنا، بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ العزیز انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے مشہور و معروف خطباء اور علماء نے مل کر ایک اتحاد کونسل بنائی ہے، سنی اتحاد کونسل کے نام سے غالباً، اور اس کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سنی علماء ہیں ان کے جو مابین اختلافات ہیں اس کو ہم نے حتمی نتیجے تک پہنچا کر یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی خطیب جو ہے وہ اپنے سنی عالم دین اور خطیب کے حوالے سے جو بیان جاری کرے یا اس کو کوئی تحفظات ہوں یا کوئی معاملات ہوں تو وہ سوشل میڈیا پر لانے کے بجائے، کیمرے کی نظر کرنے کے بجائے وہ مل بیٹھ کر حل کریں، یا ان کا کوئی بھی طریقہ انہوں نے طے کیا ہوگا. تو یقیناً یہ بہت خوشائن بات ہے. میں اس پر جناب محترم حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اس خوبصورت اقدام پر. یقیناً یہ ایک امید کی بہت بڑی کرن ہے. اللہ کریم آپ سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ العزیز. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل قدم بڑھائیے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اللہ اس کو کامیابی کی طرف گامزن فرمائے. ایک ریکویسٹ یہ کروں گا، چونکہ پچھلے ایک عرصے سے آپ کو معلوم ہے جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور انہی کے ساتھ جناب مفتی راشد رضوی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جو خدمات ہیں اہل سنت کے لیے سارا زمانہ اس پر گواہ ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اسی کے ساتھ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے علمی طور پر جو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں کام کیا ہے، پیغام پہنچایا ہے، رد بد مذہبہ کیا ہے اور اپنا لوہا منوایا، اس کو بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سراہ رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے، دیگر آپ کے جتنے بھی اراکین ہیں اس تنظیم کے ان سب کو معلوم ہے، یہ آواز صرف میری نہیں ہے بلکہ یہ آواز ائمہ مساجد
علماء مدرسین اور جتنے بھی صحیح العقیدہ علماء ہیں ان کے دل کی آواز ہے کہ کاش ایسا ہو جائے. میں گزارش کروں گا کہ بڑے عرصے سے ان شخصیات کے مابین ہیں کچھ اختلافی باتیں ہیں جو ابھی تک حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی. میں گزارش کروں گا لازمی نہیں ہے کیمرہ ہو, لازمی نہیں مناظرہ ہو, مباحثہ ہو, بلکہ ایک پیار محبت والے ماحول میں کسی طریقے سے آپ کی یہ جو اتحاد کونسل بنی ہے اس کا جو مشن ہے ان میں پہلے نمبر پر سر فہرست آپ اس کام کو رکھیں, بالخصوص ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے آپس میں جو اختلافات ہیں, یقیناً وہ ایک علمی اختلافات ہیں, اس کو کسی طریقے سے بٹھا کر حل کروایا جائے اور اس کا حتمی ایک رزلٹ ہمارے سامنے بیان کیا جائے. ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں گے. یہ آواز میں نے جیسا کہ پہلے بتایا یہ صرف میری آواز نہیں بلکہ یہ ہزاروں علماء, خطباء, مدرسین, طلباء کی آواز ہے, عوامل سنت کی آواز ہے. انشاءاللہ العزیز اس سے بہت بڑا دین کا کام ہوگا اور انشاءاللہ العزیز بڑا اچھا میسج جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں اور میرے ساتھ یہ تمام حضرات اس انتظار میں ہوں گے انشاءاللہ کہ یہ جو اتحاد کونسل ابھی بنی ہے انشاءاللہ یہ بہت بڑے بڑے اور اچھے اقدامات کریں گی اور سر فہرست انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں نے یہ والا جو کام ہے یہ ضرور کرنا ہے. ہماری ریکویسٹ ہے اللہ کریم ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. اہل سنت والجماع مسلک اعلی حضرت کے لیے ہمیں اپنی خدمات سر انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.